سمجھے تالاب بن گیا تھا، اور اس کے جو نقصانات ہیں خاص طور پہ ہماری فصلوں کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت نقصان ہوا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن رک گئی سندھ اور بلوچستان میں، اور اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہوئی اس میں بھی وقت لگا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم نے اس سے ریکور کیا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے اب جب کہ تقریباً گندم کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے کہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ گندم کی فصل اس سال 2023 میں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے بجٹ میں توانائی کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں سولر پینل کی مینوفیکچرنگ، یعنی سولر پینل بنانے کی جو صنعت ہے، اس کے لیے خام مال کو مکمل طور پر ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ صنعت کار جو سولر پینل بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے خام مال ڈیوٹی فری ہے، وہ لوگ جو سولر کی بیٹریاں بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے خام مال ڈیوٹی فری ہے، اور وہ لوگ جو انورٹر بنانا چاہتے ہیں سولر پینلز کے لیے ان کے لیے بھی جو خام مال کی امپورٹ ہے وہ مکمل طور پر ڈیوٹی فری کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ عمران خان کی حکومت نے 2021 میں سولر پینل کے اوپر 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا تھا، جو کہ ایک سال پہلے جون 2022 کے بجٹ میں ہم نے اٹھا لیا تھا۔ تو سولر پینلز تو ان کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس نہیں ہے پچھلے ایک سال سے، لیکن اب جو خام مال ہے اس پر سے بھی یہ ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے، اور یہ جو سولر ایسوسی ایشن ہے، سولر بنانے والے جو مختلف ہمارے صنعت کار ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا جسے حکومت نے درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، اور انشاءاللہ جب قومی اسمبلی یہ بجٹ پاس کر دے گی اگلے 10-12 دنوں میں، تو اس کے بعد پھر 1 جولائی سے یہ ساری امپورٹ جو ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی۔ جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ جو عمران خان کے 4 عذاب کیا تھے، اس عذاب کے 4 حصے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ کیا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی جس پہ خرچ ہونا ہے وہ 7,000 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر جس طرح عمران خان نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضے کم کریں گے، تو یہ 7,300 نہ ہوتی، یہ 3,000 ہوتی، لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے قرضوں کا، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسعت ہے وہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک قرضے لیے۔ دوسرا جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ سی پیک مفلوج کرنے کے میں کم از کم توانائی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ 4 سال تھر کول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور وہ پاکستان کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ سی پیک کے چونکہ منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، یہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ عام کہاوت ہے وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک رشتہ کیا برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے
کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، تو یہ وہ لیگیسی تھی جس کے اثرات، جیسے میں نے کہا، صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے۔ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے آئی ایم ایف دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے۔ تو دوسرا جو سے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یوکرین والا معاملہ تھا، کوئلے کی قیمتیں 4 گنا ہوئیں، گیس ملنا بند ہو گئی، پہلے اس کی قیمت بھی 3 گنا ہوئی، گیس ملنا بند ہو گئی، اور پھر ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے، چاہے گجرانوالہ میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ علاقہ اس سیلاب سے محفوظ رہا، لیکن مجھے وزیر اعظم کی ہدایت پر چونکہ بار بار میں سندھ گیا، اور جب میں پہلی دفعہ گیا اگست کے آخر میں، تو ہیلی کاپٹر پہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں سولر پینلز پر 17% ٹیکس لگایا۔